السلام علیکم دوستو، حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک لو برڈ کے بارے میں ہے۔ لو برڈ کی فل انفارمیشن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ لو برڈ کی کون کون سی قسم ہے اور یہ کس طرح بریڈنگ کرتے ہیں، ان کو کس طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو کا لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کیونکہ آپ کوئی بھی برڈ رکھتے ہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوگی تو آپ اس کی کیئر اور اس کی بریڈنگ اچھے سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو لو برڈ کی بیسک جاننا بہت ضروری ہے۔ لو برڈ کی جو بھی میوٹیشن ہو، فشر ہو، البائنو ریڈ آئیز ہو، البائنو بلیک آئیز ہو، لٹینو ہو، پنساٹا ہو، ہر قسم کی لو برڈ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے بریڈنگ کرتے ہیں اور ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لو برڈ کی بیسک انفارمیشن شروع کرتے ہیں۔ لو برڈ جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، یہ بہت ہی پیار کرنے والے پرندے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ یہ ایک بار جس سے پیئر لگا لیں تو سارا سال مطلب ساری زندگی اسی برڈ کے ساتھ پیئر لگا کے رکھتے ہیں۔ مطلب جیسے کہ بجز کئی بار اپنا میل چینج کر لیتے ہیں یا فیمیل چینج کر لیتی ہیں، لیکن جو لو برڈ ہوتے ہیں یہ ساری زندگی صرف اپنا ایک ہی میل یا فیمیل رکھتی ہیں۔ اگر اس صورت میں یہ اپنا میل یا فیمیل چینج کرتی ہیں جب ان کو کوئی نقصان ہو جائے یا وہ مر جائیں۔ اور اگر ہم ان کے نیچرل علاقے کی بات کریں تو یہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو افریقن لو برڈ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو قسم ان کی جنگل میں پائی جاتی ہے وہ فشر ہے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ فشر لو برڈ کی بیسک قسم ہے جو کہ جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ باقی جتنے بھی کلرفل برڈ ہیں وہ سب آرٹیفیشل پروڈیوس کیے ہوئے برڈز ہیں۔ تو اب چلتے ہیں لو برڈ کی بریڈنگ انفارمیشن کی طرف کہ ان کو بریڈنگ کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کتنی ایج میں بریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لو برڈ کی ایج کی بات کرتے ہیں۔ لو برڈ تقریباً 8 سے 9 ماہ کے اندر اڈلٹ ہوتے ہیں اور اس دوران یہ بریڈنگ کرتے ہیں۔ مطلب ان کی بریڈنگ کی عمر 7 سے 8 ماہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں، جس کی بہت سی نشانی ہیں جس کے بارے میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کے انڈوں کی تعداد پہ۔ لو برڈ تقریباً ایک کلچ میں 5 سے 6 انڈے دیتے ہیں۔ یہ ہر موسم میں ویسے تو بریڈ کرتے ہیں، لیکن جو ان کا نیچرل موسم ہے وہ اگست سے مارچ تک ہوتا ہے۔ اس دوران یہ تقریباً 5 سے 6 بار بریڈنگ کرتے ہیں اور ہر کلچ میں 6 سے 7 انڈے یا 5 انڈے دیتے ہیں۔ اور اگر ان کی لائف سائیکل کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 10 سے 15 سال تک ہوتی ہے۔ اگر ان کو ڈائٹ اچھی دی جائے یا ماحول اچھا دیا جائے تو یہ زیادہ دیر بھی چل جاتے ہیں اور بریڈنگ اچھے سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اچھی ڈائٹ دیں گے تو ان سے زیادہ بریڈنگ لے سکتے ہیں اور یہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں۔ لو برڈ میں میل اور فیمیل کی نشانی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے آپ ہڈی کے طریقہ سے بھی ان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ جو فیمیل ہوتی ہے اس کی ہڈیوں کے درمیان زیادہ خلا ہوتا ہے، جو میل ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے درمیان فرق نہیں ہوتا، مطلب بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے آپ ان کے فیمیل اور میل ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو مادہ ہوتی ہے وہ نر سے تھوڑی بھاری ہوتی ہے اور جو مادہ ہوتی ہے وہ اپنی ٹھانگیں ذرا پھیلا کر بیٹھتی ہے۔ اب میں آپ کو لو برڈ کے کیج اور باکسز کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں کہ بریڈنگ کے لیے کتنے سائز کا کیج ہونا چاہیے۔ لو برڈ کا جو کیج ہے وہ تقریباً 2 فٹ 1.5 بائی 1.5 کا ہونا چاہیے، مطلب اس کا جو فرنٹ ہو وہ 2 فٹ کا ہو اور باقی جو سائڈ والا ایریا ہو وہ تقریباً 1.5 فٹ کا ہو۔ اس طرح کے کیج میں وہ اچھی سے فلائی کر سکتے ہیں اور بریڈنگ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو باکس ہے وہ اگر آپ باہر والی سائڈ پہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ اندر والی سائڈ پہ بھی لگائیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن باہر والی سائڈ پہ لگانا اچھا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ خود بھی انڈے اور بچوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ فرٹیلائز ہیں یا ان فرٹیلائز ہیں، بچوں کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ کیونکہ اندر لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لو برڈ اس میں بہت کم جاتے ہیں، باہر والی جگہ میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور جو لو برڈ کا باکس ہے وہ تقریباً 2 شیپس میں آتا ہے، ایک ورٹیکل شیپ میں ایک ہاریزونٹل شیپ میں۔ دونوں ہی بہتر ہیں، آپ کو جو مل جائے آپ وہ لگا لیں، لیکن جو ورٹیکل شیپ والا باکس ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بریڈنگ کے لیے۔ دونوں باکس آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ورٹیکل باکس کا جو سائز ہے وہ تقریباً 10 سے 14 انچ تک ہوتا ہے، مطلب جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ 10 انچ کی ہوتی ہے اور جو اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ 14 انچ ہوتی ہے۔
تو اب میں آپ کو لو برڈ کی خوراک کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو کس قسم کی خوراک دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو مین خوراک ہے وہ تو ہے ان کا دانہ۔ دانے میں ان کو باجرا، کنگنی، سادہ کنگنی، موٹی کنگنی، لال کنگنی اور سورج مکھی کے بیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بہت سی گرین ویجیٹیبل وغیرہ بھی دی جاتی ہیں، جیسے کہ پالک، دھنیا، کھیرے وغیرہ۔ یہ ان کے لیے ضروری ہیں کیونکہ ان سے ان کی وٹامن کی کمی دور ہوتی ہے اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور لو برڈ کا سائز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کو سافٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے۔ نمبر 1 میں آپ ان کو چلی ابال کے دے سکتے ہیں، کالے چنے ابال کے دے سکتے ہیں اور چاول ابال کے دے سکتے ہیں۔ یہ شوق سے کھا لیتے ہیں اور نخرے بھی نہیں کرتے۔ لو برڈ ہر طرح کی چیز کو آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ہم لو برڈ کے بریڈنگ انوائرمنٹ کے بارے میں کہ بریڈنگ کے لیے ان کو کس طرح کا ماحول دینا چاہیے۔ لو برڈ ویسے تو ہر طرح کے ماحول میں رہ لیتے ہیں، لیکن باقی پرندوں کی طرح ان کو بھی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ جس جگہ ان کا کیج ہو وہاں پر لوگوں کو آنا جانا کم ہو، مطلب ان کو پرائیویسی دی جائے، لوگ بہت کم آئے جائیں۔ اور دوسرا، اگر ان کو آپ نے روم میں رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ وینٹیلیشن کا انتظام کریں۔ روم میں تو دھوپ آئے گی نہیں، دھوپ کے حل یہ ہے کہ آپ ان کے روم کے اندر 100 واٹ کا بلب لگا دیں، جس سے یہ اپنی دھوپ کی کمی کو بھی پورا کر لیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی نیسٹنگ مٹیریل کے بارے میں کہ ان کے باکس کے اندر کیا چیزیں رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ گھاس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سوکھی ہوئی گھاس سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ کچھ مٹیریل آپ خود مٹکی یا باکس میں رکھتے ہیں اور باقی ان کے کیج میں رکھتے ہیں۔ یہ خود اپنے طریقے سے اندر لے جا کر نیچرل طور پر اپنا نیسٹ بنانا پسند کرتے ہیں، تو اس طرح یہ بریڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ آپ کو میں نے لو برڈ کے ہر طرح سے انفارمیشن دے دی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا۔